حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ بعثت انا والساعۃ کہاتین قال ودم السباب والوسطى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی یوں ان کو جوڑ کر یوں فرمایا کہ میری بعثت یعنی میرا دنیا میں آنا، میرا یہاں تشریف لانا اور قیامت، یہ دونوں اس طرح جڑے ہیں جیسے دو انگلیاں آپس میں جڑی۔ فرمایا قیامت میرے ساتھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور نشانیاں بیان فرمائی۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے علم کھینچ لے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھا دے گا، موت دے دے گا۔ ایک ایک کر کے علماء اٹھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ سارے جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، عالموں کو موت آ جائے گی، عالم دنیا سے چلے جائیں گے۔ قرب قیامت کی نشانیاں، پھر فرمایا لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، کن سے؟ جاہلوں سے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فتویٰ دینے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو ان سے فتویٰ لیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، علم جاہلوں سے سیکھا جائے گا۔ فرمایا وہ اس طرح کہ ان سے فتوے لیے جائیں گے، وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، عام ہو جائے گی، زنا اور شراب کی کثرت ہو جائے گی۔ آج لوگ علم کی تلاش کے لیے کن کے پاس جاتے ہیں؟ گوگل کے پاس۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ گوگل سے علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں قادیانیوں کا لٹریچر بھی پڑا ہوا ہے، جہاں یہودیوں کا لٹریچر بھی پڑا ہوا ہے، جہاں عیسائیوں کا بھی پڑا ہوا ہے، جہاں ہندوؤں کا بھی پڑا ہوا ہے، جہاں مختلف مذاہب کے وہ لٹریچر پڑے ہوئے، کیا ہوتا ہے؟ لوگ علم کو حاصل وہاں سے کرنے جاتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی بہت زیادہ کثرت ہوگی، عورتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تب ختم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو قتل کیوں کیا اور مقتول کو خبر نہیں ہوگی کہ وہ قتل کیوں کیا گیا۔ اس دن تک قیامت نہیں آئے گی کہ وہ دن آ جائے گا جس دن میں قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا۔ آج آپ دیکھیں ٹارگٹ کلنگ کتنی عام ہے، ٹارگٹ کلنگ کروائی جاتی ہے لیکن مارنے والے کو، قتل کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں کیوں مار رہا ہوں؟ نہیں، وہ کچھ پیسوں کی خاطر، پیسوں کے بل بوتے پر اس کو قتل کر رہا ہوتا ہے ان کا، کیونکہ یہ بزنس ہے۔ 5 لاکھ لیے ٹارگٹ کلنگ کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا، وہ دور آئے گا، قتل کرنے والے خود کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور جس کو قتل کیا گیا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کیا گیا۔ میں نے فرمایا کہ جب محصولات کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا، کس کو؟ زکوٰۃ کو۔ یا پھر فرمایا غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، لوگ علم کو حاصل کریں گے لیکن کیوں؟ دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں، آپس میں بحث مباحثہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، تنازع کرنے کے لیے، لوگوں میں فساد پھیلانے کے لیے۔ پھر فرمایا بیٹا باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست کے ساتھ محبت کرے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، چیخیں گے لوگ، چلائیں گے مسجدوں کے اندر، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آج ہمیں قسم بخدا نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ ساری چیزیں